الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز و جل آج ہم سبق نمبر 9 پڑھیں گے۔ اب سبق نمبر 9 پڑھنے سے پہلے ہم اس کے قواعد کو ایک نظر دیکھیں گے، تو سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس کے قواعد کو پڑھ لیتے ہیں۔ تو سبق نمبر 9 ہے حروف لین۔ تو حرف لین کیا ہے؟ تو حرف لین دو ہیں، واو اور یا۔ حرف لین کتنے ہیں؟ دو، واو اور یا۔ اب بتا رہے ہیں کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا۔ اب ساکن کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے جیسے گزشتہ اسباق میں ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں پر بھی دال جیسی چھوٹی سی حرکت لکھی ہوئی ہوگی تو وہ حروف ساکن کہلائے گا۔ تو اس لیے یہاں پر دیکھیں کہ واو کے اوپر جو دال جیسی حرکت ہے تو اس لیے یہ واو ساکن ہو گیا۔ تو اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، جیسے جیم واو زبر جو، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا لین ہوگا، جیسے جیم یا زبر جئی۔ اسی طرح حرف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھیں گے، جیسے ہم نے حرکات والے سبق میں دیکھا تھا کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، تو اسی طرح حرف لین کو بھی بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھیں گے۔ اب بغیر کھینچے کیسے؟ جیسے با واو زبر بو پڑھیں گے، نہ کہ یہ کہ با واو زبر بو، تو یہ غلط طریقہ اگر کھینچیں گے۔ اسی طرح بغیر جھٹکا دیے تو با یا زبر بئی، نرمی سے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے بئی، نہ کہ بئی یا بو۔ جھٹکا نہیں دینا، بالکل نارمل پڑھنا ہے، بالکل قواعد کے مطابق۔ تو اب ہم سبق کی طرف آتے ہیں اور سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ با واو زبر بو، با یا زبر بئی بو بئی۔ تا واو زبر تو، تا یا زبر تئی تو تئی۔ ثا واو زبر ثو، ثا یا زبر ثی ثو ثی۔ جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جئی جو جئی۔ حا واو زبر حو، حا یا زبر حی حو حی۔ خا واو زبر خو، خا یا زبر خی خو خی۔ تو پڑھتے ہوئے ہمیں یہاں پر بھی حروف مستعلیہ کو موٹا رکھنا ہے، اور جو حروف قریب الصوت یعنی ملتی جھلتی جتنے بھی آوازوں والے حروف ہیں ان میں فرق کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ واو اور یا کو ریڈ کلر سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، واو اور یا یہاں پر ریڈ کلر سے، تو اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ واو اور یا لین کرنے کی آپ کو پہچان کرا رہے ہیں ابھی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جب ہم قرآن پاک میں پڑھیں گے تو وہاں سب جتنے بھی حروف ہیں وہ سب بلیک سے ہوں گے، تو وہاں پر ہمیں خود ذہن میں رکھنا ہوگا کہ واو اور یا کب لین ہوتے ہیں یا ان کو کیسے پڑھتے ہیں، کیونکہ واو اور یا مدہ بھی ہوتے ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھا، تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ جب اس واو کے اوپر پیش ہوگا تو وہ واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے نیچے زیر ہوگا تو وہ یا مدہ ہوگا، تو وہاں پر قواعد کو الگ طریقے سے پڑھنا ہے اور یہاں پر الگ، اور جب قرآن پاک میں پڑھیں گے تب آپ کو جو یہاں پر قاعدے میں جتنی آپ محنت کریں گے اتنا اچھا وہاں پر آپ جا کر پڑھ سکیں گے۔ دال واو
زبر دو، دال یا زبر دی، دو دی، ذال واو زبر ذو، ذال یا زبر ذی، ذو ذی، را واو زبر رو، را یا زبر ری، رو ری، زا واو زبر زو، زا یا زبر زی، زو زی، سین واو زبر سو، سین یا زبر سی، سو سی، شین واو زبر شو، شین یا زبر شی، شو شی، صاد واو زبر صو، صاد یا زبر صی، صو صی، ضاد واو زبر ضو، ضاد یا زبر ضی، ضو ضی، طا واو زبر طو، طا یا زبر طی، طو طی، ظا واو زبر ضو، ضا یا زبر ضی، ضو ضی، عین واو زبر عو، عین یا زبر عی، عو عی، غین واو زبر غو، غین یا زبر غی، غو غی، فا واو زبر فو، فا یا زبر فی، فو فی، قاف واو زبر قو، قاف یا زبر قی، قو قی، کاف واو زبر کو، کاف یا زبر کی، کو کئی۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی تک جتنے بھی حروف پڑھے تو اس میں ہم فرق رکھ رہے ہیں، خاص کر کے حروف مستعلیہ کو فرق رکھ کے پڑھ رہے ہیں، اور حروف قریب الصوت جو ہیں جیسے کاف ہے، عین ہے، زا، سین، ذال، یہ سب ملتی جلتی آوازیں ہیں، تو ان میں فرق رکھنا لازمی ہے۔ لام واو زبر لو، لام یا زبر لی، لو لی، میم واو زبر مو، میم یا زبر می، مو می، نون واو زبر نو، نون یا زبر نئی، نو نئی، واو واو زبر وو، واو یا زبر وی، وو وی، ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر ہی، ہو ہی، حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، او ای، یا واو زبر یو،
یا زبر یئی، یو یئی۔ تو الحمدللہ ہمارا جو سبق نمبر 9 ہے وہ بھی مکمل ہوا۔ بالکل آسان سبق ہے، کوئی ٹینشن والا سبق نہیں ہے، اور جو شروع کے جتنے اسباق ہیں یہ سبھی آسان ہیں، تو اس کو آپ پریکٹس کرتے ہوئے پڑھیں، اچھے سے اس قواعد کو یاد کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ماہر ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ تو آج تک کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔